البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر، اس کی حمد و ثناء، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد چند کلمات اس موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں تخلیق آدم علیہ السلام اور منصب خلافت و نیابت کے حوالے سے شروع کیا تھا. میں نے یہ بات تو عرض کر دی تھی، دوہرا رہا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے کہ تخلیق آدم اور آپ کا منصب خلافت، اس موضوع پر اگر آپ بڑی تفصیل سے جاننا چاہیں، کیونکہ بعض ساتھیوں نے آج یہ ایک خط بھیجا ہے، اس میں پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب ہیں، انہوں نے کسی اخبار میں خلیفہ، انسان خدا کا خلیفہ ہے یا نہیں، اس کو شرک و سنگین گناہ قرار دیا ہے کہ انسان کو خدا کا خلیفہ کہا جائے. تو اس مضمون کی فوٹو کاپی لگا کر کسی نے سوال پوچھا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. یہ ایک علمی بات، میں بجائے اس کے کہ اب اس پر گفتگو کروں، کم سے کم اس موضوع پر میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کے کم سے کم 5 خطابات ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.5-8 گھنٹے کی گفتگو اس موضوع پر کیسٹوں کی شکل میں محفوظ ہے. تو اگر اس پر تفصیلاً آپ پڑھنا چاہیں تو یہ 5-7 کیسٹ ہیں پورے، ممکن ہے اس سے بھی زائد خطابات ہوں، تو تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی اور وہ سننے والے ہیں. اس کی مختلف علمی پہلو، تفسیری پہلو، مختلف حکمتیں اور محبت، معرفت، طریقت اور روحانیت کے حوالے سے بھی اس پہلو، اس موضوع کے بہت سارے گوشے، الغرض پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کو وہ بیان مل سکتا ہے. سو اس پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مفصل طریقے سے اس پر میں نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے. چونکہ تھوڑی سی گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک نقطہ آج کے لیے لیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عرض مدعا کیا. اللہ جل مجدہ نے جواب مرحمت فرمایا. اب وہ 2 آیات کریمہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کا اظہار، اس پر ملائکہ کا، فرشتوں کا اپنا مدعا عرض کرنا اللہ جل مجدہ کے حضور، اور پھر اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کا آنا،
یہ دو آیتیں اگر ان کے مضمون کو مکمل دیکھ لیا جائے تو کم سے کم یہ نقطہ جسے ہم نقطہ خلافت قرار دے رہے ہیں، نقطہ نیابت قرار دے رہے ہیں، اور آج کے ماحول میں ان دو آیات کریمہ سے جو ایک تصور میں اخذ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تصور قیادت ہے، وہ تصور قیادت۔ یہ خلافت و نیابت سے قیادت کا تصور جنم لیتا ہے۔ خلیفہ ارضی، انسان کو خلافت ارضی کا ملنا اور انسان کو نیابت ارضی کا ملنا دو معنی میں۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ نقطہ یہ سمجھا دوں، اس حوالے سے بات بھی ہو جائے گی۔ یہ بہت سے مقامات پر میرا خطاب ہے کہ اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت کی خلافت اور نیابت اب حضور انبیاء علیہ السلام کو حاصل، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براہ راست اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہیں، اور امت مسلمہ اور مسلمان من حیث المجموع اور امت مسلمہ کی قیادت یا رہنما اور رہبر، یہ براہ راست اللہ کے نائب نہیں بلکہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ خلافت کا تصور وہ تین حصوں میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ خلیفت اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ اور نائب، اور پھر امت مسلمہ بالعموم اور امت مسلمہ کی قیادت، لیڈرشپ، وہ اللہ کی براہ راست خلیفہ ہونے کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو بعض صحابہ کرام نے خط لکھے اور بعضوں نے پکارا اور کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں اور بہت سی کتب سیر میں درج فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، یاد رکھو مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ اس لیے آپ کے لیے خلیفۃ اللہ کی بجائے خلیفۃ الرسول کا لفظ لکھا جاتا۔ کیا لکھا جاتا؟ خلیفۃ الرسول۔ اس موضوع پر علامہ ابن خلدون، کون؟ انہوں نے اپنی کتاب المقدمہ، اس کے اندر بھی مسئلہ خلافت پر گفتگو کرتے ہوئے اس اشارے پر بات کی۔ ہمارے بہت سے علماء، مفکرین، فلسفی اور اہل علم ایسے ہیں کہ جو امت مسلمہ کو براہ راست وائس جرنٹ ٹو آل مائٹی اللہ ڈکلیئر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دستور میں بھی ہے، اور یہ غلط ہمارے آئین میں ہے۔ ہمارے آئین میں اس کا جو پہلا قرارداد مقاصد کو جو پریمبل بنایا گیا آئین کا، تو ہمارے آئین کے پریمبل میں ہے کہ مسلمان امت مسلمہ یہ اللہ رب العزت کی خلافت اور نیابت رکھتے، اللہ کے تفویض کردہ اختیار بطور خلیفہ اور نائب کے ان اختیارات کو امانتاً استعمال کرتے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی خلافت و نیابت اللہ کے نبی کو ہوتی، اس لیے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی بندگی کی۔ رسول آتے ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، تو رسول اللہ کا نائب بن کے آتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن کے آتا ہے، اور پھر اس رسول کی خلافت اور اس رسول کی حاکمیت قیامت تک امت مسلمہ میں چلتی ہے، اور امت مسلمہ جب کبھی قیادت اور حکمرانی کا فریضہ انجام دیتی ہے امانتاً، تو وہ امانت خلافت رسول کی ہوتی ہے۔ امت اور امت کے حکمران اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہاں سے تصور قیادت ابھرتا ہے، وہ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہ 3 چیزوں کا ذکر آ گیا خلافت کے حوالے سے، اور اب یہاں ہم تصور خلافت سے تصور قیادت، بولیے تصور قیادت اخذ کریں گے کہ وہ افراد جو نسل بنی آدم کی قیادت کا فریضہ انجام دینا چاہیں، جو انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، جن کے سر پہ قیادت کا تاج رکھا جائے، وہ تصور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے۔ اور 3 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک، ملائکہ کا یہ کہنا، آبزرویشن، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے باری تعالیٰ کیا ایسے کو اپنی خلافت اور نیابت عطا فرما رہا ہے؟ اور بالفاظ دیگر، کیا ایسے کو زمین پر قیادت کی اور رہنمائی اور رہبری کی امانت سونپ رہا ہے جس کے ذریعے خون ریزی ہوگی، خون بہے گا؟ ایک بات۔ اور دوسرا آبزرویشن ان کا اپنے بارے میں نے عرض کیا تھا، حالانکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور تیری بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ سو قیادت زمین پر نسل بنی آدم کے لیے ہمیں ملنی چاہیے، کیوں کہ ہم اللہ کی تسبیح اور عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو دوسری آبزرویشن، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو پہلی بات کو رد فرمایا کہ خون ریزی ہوگی، اس کی نفی نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ انسان زمین پر خون ریزی کا باعث نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم تسبیح اور تحلیل اور میری عبادت کا حق ادا نہیں کرتے اور میری تسبیح اور تحلیل اور تحمید کرنے والے نیابت اور قیادت کے اہل نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دو ان کے مشاہدات تھے، دونوں پر اللہ رب العزت نے رد نہیں فرمایا، بلکہ انہیں رد کرنے کی بجائے تیسری بات کا اضافہ فرما دیا۔ یہ نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں، مختصر بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ ایک تیسرے نقطے کا اضافہ فرما دیا، خون ریزی کا مشاہدہ قائم رہا، تسبیح و تحمید وجہ استحقاق قیادت ہے، بنیاد خلافت و نیابت ہے، تحمید، تسبیح، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی بندگی اور عبادت، یہ آبزرویشن بھی قائم رہی۔ اضافہ کیا فرمایا؟ یہ ارشاد کر کے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم نے 2 باتیں کر دی ہیں، کچھ اور بھی ہے جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں تم نہیں دیکھتے، اور میں کچھ اور بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا آیت نمبر 31 میں ذکر کیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ایک بات علم و آگہی کی بھی ہے، علم تم نے انسان کی فطرت میں، انسان کی خلقت میں، انسان کی طبیعت میں خون ریزی کا عنصر دیکھا، اور خون ریزی کا عنصر کیا ہے؟ اس میں تصادم کی خوبی، کسی سے ٹکرا جانے کا پہلو ہے، کسی کو للکارنے کا پہلو ہے، مر جانے یا مار دینے کا پہلو ہے، مٹ جانے یا مٹا دینے کا پہلو ہے۔ یہ خون ریزی کا عنصر انسان کے اندر کسی شے سے ٹکرا جانے کی خوبی کا اشارہ کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے؟ خون یوں ہی تو نہیں بہتے، کوئی ٹکراتا ہے تو خون بہتا ہے نا، تصادم ہوتا ہے تو جان جاتی ہے، تو گویا جان جانے کی طرف اور خون بہنے کی طرف اشارہ کر کے انسانی فطرت کی اس خوبی کو بیان کر دیا کہ انسان کے اندر یہ بات الگ ہے کہ درست بات پہ ٹکرایا یا غلط بات پہ ٹکرایا، نیکی پر خون بہا یا بدی پر خون بہا۔ خون ابو جہل اور ابو لہب کے لشکر نے بھی بہایا، اور خون حضرت ابو بکر عمر نے بھی بہایا، خون کفار اور مشرکین مکہ کی تلواروں سے بھی بہا، اور خون حضرت عثمان و علی کی تلوار سے بھی بہا، اور خون میدان کربلا میں یزیدیوں نے بھی بہایا، اور خون امام حسین کے لشکر نے بھی بہایا۔ تو خون بہانے کی بھی 2 قسمیں، جان کی بازی لگانے کی بھی 2 قسمیں، تصادم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب یہ بات طے طلب رہ گئی کہ خون بہانے کی خوبی تو ہے، مگر کون باطل کے لیے خون بہاتا ہے اور کون حق کے لیے خون بہاتا ہے؟
کون باطل پہ کٹ مرتا ہے اور کون حق پر کٹ مرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو شیطان کے بندے ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اللہ والے حق کی خاطر خون دیتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور شیطان والے باطل کی خاطر، جھوٹے مفادات کی خاطر خون بہا دیتے ہیں۔ تو اس نقطے کو قائم رکھ کہ یہ خوبی ہے۔ دوسرا فرمایا تسبیح تحمید انکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت و نیابت اور قیادت یہ بات قابل توجہ ہے، کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی۔ قیادت کا تاج کسی ایسے شخص کے سر پہ نہیں سجایا جانا چاہیے۔ نیابت و خلافت اور قیادت یہ امانت کسی ایسے شخص کو نہیں دینی چاہیے، اور کسی ایسے طبقے کو نہیں دینی چاہیے جو خالی تسبیحاں تو پڑھے مگر وقت آئے تو حق کی خاطر کٹ نہ سکے، جو خالی سجدے تو کرے مگر حق کی خاطر اپنا خون نہ دے سکے، جہاں کی بازی نہ دے سکے۔ تو جب تک خون کے بہانے کی جرت، طاقت اور حوصلہ نہ ہو، وہ حق کو سربلند کیا کرے گا؟ یہ ہے یسفک الدماء کا عنصر۔ اور دوسرا فرمایا چونکہ تسبیح کا بھی انکار نہیں کیا، تو فرمایا کہ اگر خالی حق کی خاطر ہی صحیح مگر خالی خون بہانے کا ملکہ ہو مگر رات کی سجدہ روزہ نہ ہو تو وہ بھی قیادت کا اہل نہیں ہوگا۔ خالی خون بہے، لڑے، تصادم میں جائے اور حق کی خاطر کٹ جائے، کاٹ دے، یہ خوبی تو ہو مگر اللہ اللہ نہ ہو، وہ سجود نہ ہو، گر گڑاتے نہ ہو، آنکھیں اللہ کی ذات میں آنسو نہ برسائیں اور دل اس کے الہی میں تڑپنا نہ جانے، اور سیرت و کردار میں تعلق باللہ کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی طاعت کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی معرفت کا اور اس کا ہو کر رہنے کا پہلو موجود نہ ہو تو وہ بھی مسلمانوں تمہاری قیادت کے لائق نہیں۔ تو دو باتیں آ گئیں، یہ کہ دل کو جہاد کریں اور رات کو تہجد ادا کریں۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے اور راتیں مسلوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی، یعنی تنہائی میں جاتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری شخص اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو بچوں کی طرح تڑپ تڑپ کر ہوتے، اور جب میدان کارزار میں جاتے تو روم اور کیسر کے بادشاہ دور سے فاروق اعظم کا نام سن کر لرزہ برندام ہو جاتے۔ وہ یسفک الدماء کا مثبت پہلو ہے اور یہ تسبیح و تحمید کا مثبت پہلو ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں ہم تمہیں اسلام کا تصور قیادت سمجھا رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ امت مسلمہ کی رہنمائی صحیح ہاتھوں میں جائے اور امت مسلمہ کی قیادت صحیح طبقے کے ہاتھ میں جائے تو سن لو کہ وہ طبقہ وہ ہے کہ جو راتوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والا ہو اور دن کو باطل کے ساتھ ٹکرا جانے والا ہو۔ اور تیسری بات کا اضافہ کیا، یہ امتیاز کیسے ہوگا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا، علم نافع عطا کر دیا، کیا نفع دینے والا علم عطا کر دیا، آگہی دے دی، علم اور معرفت دے دی۔ تو تیسری خوبی علم ہو گئی۔ تیسری خوبی، اگر علم اور آگہی میں پختگی ہوگی تو اوپر کی دو چیزوں کا استعمال صحیح ہوگا، اور اگر علم اور آگہی میں پختگی نہیں ہوگی تو دونوں چیزوں کا استعمال غلط ہوگا۔ گویا تسبیح و تحمید کردار ہوا، تسبیح و تحمید کردار ہوا، اور یسفک الدماء تلوار ہوا۔ یہ دین ہوا، وہ سیاست ہوئی، اور ان دو آیتوں کی تفسیر علامہ اقبال کا یہ شعر بن گیا کہ جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، خالی کردار ہو تلوار نہ ہو تو بزدلی ہے، خالی کردار ہو تلوار نہ ہو تو
بزدلی ہے اور خالی تلوار ہو کردار نہ ہو تو یہ چنگیزی ہے، یہ فساد انگیزی ہے۔ تو ہمارا لوگوں قیادت کا تصور یہ ہے کہ قیادت صاحب کردار بھی ہو، صاحب تلوار بھی ہو اور صاحب علم و معرفت بھی ہو۔ علم آدم الاسماء کلہا، علم بھی ہو تاکہ فرق کر سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، امتیاز کر سکے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تم نے ایک نظر تلوار پہ تو ڈالی ہے، ادھر اپنے کردار پر بھی ڈالی ہے، مگر میں نے جو علم اور معرفت کی خوبی انسان کے اندر رکھی ہے، جس علم اور معرفت نصیب ہوگی اس کی تلوار اور کردار مل کر اسے عظیم قیادت عطا کر دے گی۔ تمہاری نظر اس شے پہ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں، میں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم نے خالی تلوار دیکھی ہے مگر میں اس تلوار کے پیچھے علم اور آگہی بھی دے رہا ہوں، علم و معرفت بھی دے رہا ہوں، پختہ کامل شعور دے رہا ہوں۔ تو فرمایا جب تین چیزیں مل جائیں، صاحب تلوار ہو، صاحب کردار ہو اور صاحب علم و معرفت ہو، تین چیزیں مل جائیں تو جب اتنا نقطہ بیان کیا فرشتے گر گئے سجدے میں، عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں، بس اس بات پہ نظر نہ تھی، تو نے پردہ اٹھا دیا، ہم تیری حکمت کو مان گئے۔ بولا ہم اس بات کو سمجھ گئی نہ کان پر علیم الحکیم، تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو تین چیزیں جو آیتوں میں آئیں، ان تین چیزوں کے ملنے سے تصور قیادت مکمل ہوتا ہے، اور تینوں سے کوئی کم رہ جائے تو اسلامی قیادت کا تصور پورا۔ کون کون سی چیزیں؟ کہ اسلامی قیادت، اسلامی خلافت و نیابت و قیادت کا حقدار وہ شخص اور وہ لوگ اور وہ طبقہ ہے جو صاحبان کردار بھی ہوں، اور صاحبان کردار سے مراد تقویٰ ہو، عبادت ہو، طاعت ہو، راتوں کو رونا ہو، تسبیح تحلیل ہو۔ جب سے امت مسلمہ کی قیادت ایسے ہاتھوں سے چھن گئی، ہم فسق اور فجور کے گھروں میں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ دوسرا پہلو صاحب تلوار، جرأت، تصادم کا وقت آئے تو بھاگ نہ جائے بلکہ سینے پہ گولی کھائے۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز علم و آگہی ہو، علم و معرفت۔ ان تین چیزوں کو ملا کر اسلام کا تصور قیادت مکمل ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو اس بات پہ ختم کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ تعالی موضوع جیسے اللہ پاک کو منظور ہوا جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثنيات الوداع وجب الشكر علينا